الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم. ہماری گفتگو کا سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی سیرت و کردار کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی پچھلی گفتگو سے منسلک ہو سکیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے کس موضوع پر گفتگو کی تھی. تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے براہ راست کلام نہیں کر سکتا اور نہ ہی مخلوق اس سے براہ راست کلام کر سکتی ہے، نہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے اور نہ ہی اتنی استعداد ہے کہ وہ اللہ تعالی سے براہ راست گفتگو کر سکے. اس پر آیت مبارکہ شاہد ہے: ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. فرمایا کہ کوئی بشر بھی مجھ سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا، اس سے گفتگو وحی الہی کے ذریعے سے ہوتی ہے یا پسے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. براہ راست کسی بشر سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے چند لوگوں کو چنا ہے جو براہ راست اس پاک ذات سے گفتگو فرماتے ہیں، پیغام لیتے ہیں اور اپنی مخلوق، اس کی مخلوق میں پیغام تقسیم کرتے ہیں. اور وہ انبیاء اکرام ہیں، رسول اعظام ہیں. اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بتدریج چلتا رہا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب حضور آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اس کے بعد نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی نبی آنے والا ہے، نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے. فرمائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام، جو اصول، جو دین کے قوانین ہم نے وضع کر دیے اور بتا دیے ہیں، تا قیامت یہی اصول اب چلیں گے. اس سے وہ آگے پیچھے کوئی اصول نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا: الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. مکمل کرنے کا کیا معنی ہے؟ دین کے اصولوں کا آخری کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے. اليوم، یہ بہت بڑی عظیم شان آیت مبارکہ ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم. حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیں قیامت تک کے لیے کوئی نیا دین آنے والا نہیں اور کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری ہے اور یہ رسول آخری ہے. بس اس کے بعد کچھ نہیں. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا آج کے دن ہم نے اپنے دین کے اصولوں کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں ہم نے جو کچھ اصول کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے تم تک پہنچانی ہے، مکمل کر دی. سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آخری دین ہے، آخری رسول ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا پھر ہم نے اپنی رضا اس دین پر ثابت کر دی ہے کہ میری رضا اب اسی دین کے ساتھ ہے. کوئی اور شخص اپنا دین لے کر آئے، اگرچہ وہ آسمانی دین ہے، جو اگر کو آسمانی اصول ہے وہ لے کر بھی آئے، فرمایا نہیں، یہ ہم نے اسلام دین. فرمایا ایک اور مقام پہ آواز دی، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین اسلام کو ہم نے پسند فرما لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، آج کے بعد اسلام کا دین چلے گا، کوئی اور دین نہیں چلے گا. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کچھ تورات کے اوراق ملے اور وہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں. وہ تورات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تھی، اس کے تورات کو کاغذات ملے، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی. وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم پڑھ رہے ہو اور حضور کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ متغیر ہو رہی ہے. ان نے خاموشی اختیار کی، چپ کر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ بھی اس وقت آ جاتے، فرمایا یہ موسیٰ کی کتاب ہے، وہ ان پر نازل ہوئی تھی، وہ پڑھ رہے ہو. فرمایا میرے دور میں، میرے وقت میں، آج کے دن، فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جاتے تو اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ میری اتباع کرتے. موسیٰ کو بھی میری اتباع کے بغیر، میری اطاعت کے بغیر گزارا نہیں. اور تم یہ چاہتے ہو، کہتے ہو کہ میرے سامنے ان کی کتاب پڑھ رہے ہو، یہ آسمانی کتاب ہے. فرمایا آج کے بعد، فرمایا کہ اگر انبیاء میں سے کوئی نبی بھی آتا تو وہ میری اتباع کے بغیر اس کو چارہ نہیں تھا. یہ وہ ارشاد مبارک ہے، یہ انبیاء کرام کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی نیا نبی کوئی آ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی کیا آپ کی اتباع کے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں. وہ آپ کی اتباع میں آئیں گے، آپ کی اطاعت میں آئیں گے. تو فرمایا کہ آج کے بعد یہ اسلام دین کو ہم نے پسند فرما لیا ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا، یہ سورہ مبارکہ والشمس، فرمایا والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، یہ بہت سی اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں. اور قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اور کوئی شان جس کی شان بلند ہو، بڑی شان کی چیز کا مالک ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے. یا کسی بات کو واضح اور پکا پیغام دینے کے لیے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. یا ارشاد فرمایا والشمس، قسم ہے سورج کی. کیا بات ہے، فرمایا سورج کی قسم، وضحاها، اور وہ کیسے روشنی بکھیر رہا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. صبح سے طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. صبح کو طلوع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی روشنی بکھیرتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھیلا کر روشنی شام کے وقت وہ ڈوب جاتا ہے.
پھر ارشاد فرمایا والقمر، ارشاد فرمانے کے آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، فرمایا سورج آگے آگے چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چاند آ رہا ہے، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اس کے پیچھے پیچھے آئے، اس کی قسم، دو قسمیں کھائیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب خوب روشن ہو جائے، ہر شے سے اندھیرا چھٹ جائے، تو کیا ہو جائے؟ قسم ہے نہار کی، دن کی قسم کھائی، کوئی شے چھپی نہیں رہتی، ہر شے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی قسم۔ آگے فرمایا واللیل اذا یغشا، فرمایا رات کی قسم جب پیچھے سے پھر آتی ہے وہ، اور کیا ہوتا ہے کہ دن سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے اور کیا اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور قسم ہے رات کی اذا یغشاہا، فرمایا رات کیا چیز ہے، ہر شے اندھیرے میں چھپ جاتی ہے۔ دن کے لیے پہلے دن فرمایا دن چڑھتا ہے، ہر شے روشن ہو جاتی ہے، اور فرمایا اس کے بعد رات آتی ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، ہر شے اندھیرے میں چھپ جاتی ہے۔ اتنی عظیم چیزیں، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی سلطنت ہے۔ بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کا، یہ بادشاہی کے اعلان فرماتا ہے، اور آپ نے بادشاہی کے اندر جو جو نعمتیں رکھی ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، بڑے آرام سے دیکھیں کیسے کیسے تسلسل کے ساتھ آیات مبارکہ چل رہی ہیں۔ فرمایا والسمائی، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور فرمایا کہ قسم آسمان کی کھانے کے بعد کیا فرمایا، وما بناہا، جس نے آسمان کو بنایا اس کی بھی قسم، فرمایا والسمائی وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی بھی قسم کھائے جا رہے ہیں جس نے اس کو بنایا ہے۔ کیا ہی شان ہے کہ اتنا بلند چھت بچھا دیا اور کوئی سکون نہیں ہے، اور عرصہ دراز سے کھڑا ہے، کوئی دراڑیں نہیں آئی اس میں، کوئی بسیدہ نہیں ہوا، وہ کیا بات ہے۔ فرمایا والسماء وما بناہا، آگے فرمایا والارض وما طحاہا، فرمایا قسم ہے زمین کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس زمین کو بچھا دیا ہے۔ اب بچھایا کس پہ؟ پانی پہ، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا زمین کو ہم نے پانی پہ رکھا، اور یہ زمین جو ہے، مٹی جو ہے، اس کی دشمن ہے، پانی اس کا دشمن ہے، ان کی آپس میں نہیں لگتی ہے، تو پانی جہاں چلا جائے زمین کے اندر کیسے ہو جاتی ہے زمین، مشکل ہو جاتا ہے، اس کا اپنا، زمین کا اپنا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا والارض، قسم ہے زمین کی، ساتھ یہ بھی فرمایا وما طحاہا، جس نے زمین کو بچھایا اس کی بھی قسم، اور کیسے اس نے بچھایا کہ اس نے پانی پہ اسے رکھ دیا، زمین ہلنے لگی۔ ارشاد فرمایا نہ ہل، یہاں ہم نے زمین کے اندر ہم نے مخلوق کو بسانا ہے، تو پھر ارشاد فرمایا اس کے کناروں پہ ایسے کرتے ہیں کہ کیلیں ٹھوک دیتے ہیں۔ کیلیں کس کی؟ والجبال، اور ایک اور مقام ہے والجبال ارساہا، کیلوں کا کام ہم نے پہاڑوں سے لیا ہے، زمین کے اندر پہاڑوں کو ٹھونس دیا ہے، اب زمین ہلنے نہیں پائے گی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، یعنی یہ قسمیں کھائی، فرمایا آفتاب کی قسم، روشنی دے رہا ہے، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، دن کی قسم جو روشن ہے، رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، ہر شے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اپنے اندر یہ باہر کی دنیا تھی، فرمایا تمہارے اندر ہم نے ایک نفس رکھ دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
قسم ہے اس نفس کی، اور اس کو بڑی اچھی اور بڑی ترتیب سے ہم نے اندر رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دن اور رات جو ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، یہ ساری سورج چل رہا ہے، یعنی آسمان پہ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے جب یہ ملتے ہیں، بنتے ہیں، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس دن رات کو ایک گزر جاتا ہے، ایک دن رات گزر گیا، 7 گزرتے ہیں، ہفتہ گزر جاتا ہے، 4 ہفتے، ایک ماہ گزر جاتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ 12 مہینے، 1 سال گزرتا ہے۔ اس دن اور رات کے آنے جانے، سورج اور چاند کے چلنے کو زمانہ کہتے ہیں، اسے زمانہ بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمانہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہاں یہ ایک بات ذہن نشین کر رہے ہیں کہ یہ بات آواز آتی ہے بعض دفعہ کہ زمانہ ایسا ہے، کیا کریں، ہم بھی اس میں بہہ گئے ہیں۔ آواز آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، ہم ان حالات کی روح میں ہم بھی بہہ گئے ہیں۔ فرمایا نا، زمانہ ہم نے کب سے بنا رکھا ہے، زمانہ کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، آسمان کب سے ہے، سورج اور چاند کی روانی کب سے ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے چلتے ہیں، یہ زمانہ اسی کو کہتے ہیں۔ زمانے کے خراب، زمانہ خراب نہیں ہوتا، اور تمہارا اپنا خراب ہونا، اور یہ الزام زمانے کے دیتے، زمانے پہ دیتے ہو۔ فرمایا نا، یہ ہرگز نہ کرنا، خراب ہو گئے تو تم خود خراب ہو گئے، نیکی ہوگی تمہارے اندر سے نیکی نکلے گی، زمانے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بگڑ گیا ہے، لہذا ہم بھی بگڑ گئے، نہ، یہ بات بڑی غلط ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ زمانہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد زمانہ اب کہتے کسے ہیں؟ زمانہ اسی چیز، رات اور دن کا نام ہے، زمانہ سورج اور چاند کے چلنے کا نام ہے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ زمانہ خراب ہو گیا لہذا ہم بھی خراب ہو گئے، فرمایا نا، یہ بات نہیں۔ اس کا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، تمہارے اندر ہم نے نفس کو سیدھا کیا ہے، رکھا ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ رکھنے کے بعد پھر ہم نے اس نفس کے اندر القاء کر دیا اچھائی اور برائی کو۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے، ہم خراب ہو گئے، نہیں، زمانہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہو گئے، نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارے اندر ہم نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے، جو شخص اچھائی میں چلنا چاہتا ہے اپنے دل سے پوچھ لے، اپنے دل کو ٹھیک کر لے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا دل تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر یہ کیا برائی چل رہی ہے، فرمایا اس سے پوچھ لے، اگر برائی کی طرف چلنا ہے تو خود خراب ہو جائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اچھائی اور برائی تمہارے اندر رکھی گئی ہے، ہر وقت دو، ایک دشمن اور ایک سجن، دونوں اندر چلتے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی دوسرا خیال آتا ہے، کبھی اچھا خیال آتا ہے، کبھی برا خیال آتا ہے۔ بعض اچھے اور برے خیال کی مطابقت اور اس کے مطابق اور اس کی اطاعت کرو گے، اچھے بن جاؤ گے، برے بن جاؤ گے۔ برا بننا اور اچھا بننا تمہارا اپنا کام ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، زمانے سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تم سے پوچھے گا، دن اور رات سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، چاند اور سورج سے سوال نہیں ہوگا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے الہام کر دیا اچھائی کا اور برائی کا، جس کے پیچھے چلو گے ویسے ہی تم بن جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا میری رضا کس میں ہے، فرمایا میری رضا کس میں ہے، قد افلح من زکاہا، تو یہ جواب قسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب۔ پیچھے قسمیں کھائی نہیں، اتنی قسمیں، عظیم الشان چیزوں کی قسمیں کھائی، اس کے بعد آگے جواب قسم فرمایا، فرمایا قد افلح، تحقیق، قد یہ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ فرمایا کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنا آپ صاف کر لیا۔ فرمایا کامیاب وہ شخص ہوا
جس نے اپنے آپ ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو طیب اور پاکیزہ بنا لیا، فرمایا کامیاب وہ شخص ہوتا ہے۔ ہم اپنے زمانے کو کامیاب کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے پہ تلے ہوتے ہیں، لیکن اپنا من ٹھیک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا اپنا آپ ٹھیک کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد پھر گھر کی باری آتی ہے، گھر ٹھیک ہو جائے تو معاشرے کی باری آتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چلتی ہے۔ یہ نہیں تم معاشرے کی طرف دیکھتے ہو، دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، لیکن تمہارے اندر برائی اور اچھائی چل رہی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ سر قد افلح من زکاہا، کہ فلاح وہ شخص پاتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہماری جو کامیابی ہیں، وقت بہت تھوڑا، فرمایا کامیابی جو ہے اس کو ہم کس کے ساتھ تعبیر، ہم اپنی کامیابی ہم نے اپنی وہ بنائی ہوئی یہ چیزیں کہ ہم کامیاب ہو گیا، ہمیں مل گیا، جاب مل گئی، کامیاب ہو گئی۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، وہاں حسرت ہوگی۔ اللہ کے نزدیک پیمانہ کامیابی کا اور چیزیں ہیں، وہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا اندر ٹھیک کر لیا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، اپنے نفس کو طیب کر لیا ہے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کر لیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ارشاد فرمایا اسی کو ایک اور اسی مضمون کو دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، یہ میرا محبوب ہم نے ان امیوں میں بھیجا ہے جو ان پڑھ ہے، کیا کرتا ہے، رسولا، فرمایا یہ رسول ہے، منہم، انہی میں سے ہم نے ایک رسول چن لیا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، ہم نے قرآن اس پر نازل کیا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن انہیں سناتا ہے۔ فرمایا یہ فرمانے کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ تزکیہ کرنا یعنی فرمایا کہ قرآن مجید حضور کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے استاد ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تم ان کی تلاوت سنتے ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم اپنا تزکیہ کرواتے ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لینے والے ہو، وہ دینے والے ہیں، وہ استاد ہیں، تم شاگرد ہو، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ استاد اور شاگرد ایک جیسے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ